توحید اور شہادت حق یا اعلاء کلمت اللہ یا اسلامی نظام کی جد و جہد، یہ ساری ہم مانی ہیں، ہمارے دستور میں بات لکھی ہے۔ تو اس کے لیے کوشش کرنا ہم پر فرض عین ہے، واجب ہے۔ زمین پہ دو خدا نہیں ہو سکتے کہ زمین کی حکومت اور ریاست کا خدا کوئی اور ہوگا، کوئی قوم ہوگی، کوئی فرد ہوگا، کوئی خاندان ہوگا، کوئی پارٹی ہوگی، اور آسمانوں کا خدا کوئی اور ہے، نماز کا خدا کوئی اور ہے۔ زمین کو تو ایک رنگ میں رکھنا ہے، نہیں رنگی ہوئی ہے تو کوشش کرنی ہے، کر دینا، نتیجہ حاصل کرنا ذمہ داری نہیں ہے، جد و جہد اور ہر ممکن تدبیر کرنا، اور اس کے لیے لگ جانا اور کھپ جانا اور عقل کو استعمال کرنا اور اجتماعی مشاورت سے کام کو آگے چلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر ممکن تدبیر اختیار کر کے کر دینے کی کوشش کرنا، ہو جائے کامیاب، نہیں ہو تو کامیابی۔ تو اس لیے جماعت اسلامی کو مجہدی پلان میں کام کرتی ہے، جس میں فردن بھی لوگوں سے رابطہ کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کرنا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ یہ کام شروع کرتے ہیں اس سے پہلے تو اپنی اصلاح ہونی چاہیے۔ جو بات ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اس کی پشت پر ہمارا اخلاق نہیں ہوگا، ہمارا کردار نہیں ہوگا، ہمارا عمل نہیں ہوگا تو وہ بے وزن ہوگا۔ ایک پاک کام ہو جائے گا، دوسرا کام نہیں ہوگا۔ کہہ دیں گے لیکن اثر نہیں ہوگا، اس میں برکت نہیں ہوگی اس میں۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کی بھی اصلاح کرتے رہنا اور فردن بھی لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرنا۔ پھر یہ کام صرف فردن رابطے کا نہیں ہے، تو لوگوں کو جو کہ آپ کے رابطے میں ہیں ان کو تنظیم میں سے ہونے کی کوشش کرنا۔ تنظیم مقصود نہیں ہے، تنظیم ذریعہ ہے تحریک کے لیے، اور ان کو پھر ساتھ ملا کر اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا۔ ہمارا ایک دائرہ ہمارا گھر اور خاندان بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ گھر کے باہر کی دنیا الگ ہو اور گھر کی دنیا الگ ہو، باہر کے رویے اور اخلاق اور مزاج مختلف اور گھر کے رویے اور مزاج مختلف ہو، اور اس میں دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات باہر کی دنیا بہت اچھی، حسین، خوبصورت، بڑی ڈاؤن ٹو ارتھ، اور اندر کرفیو، گھر میں جا کر بچوں پہ کرفیو کا نفاذ، بیگم صاحبہ پہ حکمرانی۔ لیکن اب یہ ذرا کام الٹا ہو گیا ہے، اب ذرا دوسرا کام زیادہ ہوتا ہے، گھر میں بالکل دوسری رویہ اور باہر جا کر جو ہے وہ دوسرا رویہ۔ تو یہ دو رنگی نہیں ہونی چاہیے۔ بندہ مومن اگر وہ دعوت کی اس کا مزاج ہے تو ہر لحاظ سے اپنے ساتھ چلنے والوں کو اس مزاج سے آغاز کرے گا کہ جو اللہ اس کا رسول چاہتے ہیں۔ دین اخلاق کا نام ہے، دین معاملات کا نام ہے، دین رویوں کا نام ہے، دین لین دین، تجارت، کمیونیکیشن، اس میں آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں اس کا نام ہے۔ وہ پھر دین عبادات کا نام ہے، پھر دین جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ جتنے آپ عبادات میں آپ کا شبق پڑتا ہے اس کا نام ہے۔ اس لیے لوگوں کو فردن بھی اپنے ساتھ ملانا ہے اور اپنے گھر کے لوگوں کو اپنی اس پوری تحریک کے پشت پر کھڑا کرنا ہے۔ دو چیزیں نہیں بنائیں گے، لوگوں کو تو کہیں انقلاب کے لیے ہم بلاتے ہیں، دعوت کے لیے بلاتے ہیں، اسلامی نظام کے لیے بلاتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے مستقبل کا جب فیصلہ کر رہے ہو تو اس میں یہ چیز ترجیح نہ ہو۔ آپ کی اپنی پرائرٹی بھی، آپ کے مستقبل بھی کے لیے جو آپ پیش بندی کر رہے ہیں وہ بھی، اور جن سے سب سے زیادہ آپ محبت کرتے ہیں اپنے گھر والے اور اپنے بچے، وہ بھی، ان کی ترجیح بھی دین اور دین کا کام اور دین کا انقلابی کام ہونا چاہیے۔ اس کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں گے کہ تعلیم کیا دلانی ہے، تہذیب کیا سکھانی ہے، معاش کیسی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر دنیاوی ترجیحات سامنے ہو اور ساتھ میں آپ کے یہ کام بھی چلتا رہے تو اس کا مطلب یہ دو رنگی اور تناقض یہاں پیدا ہو گیا۔ مشکل کام ہے، لیکن جس کو یکسوئی ہوتی ہے اس دین اور دین کی تحریک پر، اقامت دین کے کام پر، جو کام آپ نے اپنے لیے پسند کیا اپنے بچوں کے لیے پسند کرے، تو ہی یہ کام آگے بڑھ سکے گا، ورنہ پھر یہ کام اس کے اندر ایسی دو رنگی پیدا ہوگی کہ آپ ایک گروپ پر ہوں گے اور دوسرا دوسرے گروپ پر ہوگا۔ اس لیے صرف محض یہ بھی نہیں کہ آپ 3 بچوں میں سے ایک کو حافظ بنا لیں کہ ہم نے دین کا کام مکمل کر دیا۔ نمازیں تو پڑھتے ہیں، نمازیں تو بہت بنیادی چیز ہے، وہ تو پڑھانی ہوتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس پوری جو اسکیم ہے اقامت دین کی جد و جہد، جس کی وجہ سے آپ اور میں جماعت اسلامی میں ہیں، اس کے ساتھ اپنے بچوں کو جوڑتے ہیں کہ نہیں جوڑتے ہیں؟ کوشش کرنا آپ کا کام ہے، کر دینا وہاں بھی نہیں ہے، بچوں کے معاملے میں بھی کر دینا ذمہ داری نہیں ہے، اور اس کی بھی ایک حکمت ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ زبردستی تو کوئی نہیں آ سکتا، اور آج کے زمانے میں تو زبردستی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ چیزیں جو ہے وہ سب کے سامنے کھلی ہوئی ہیں، تو مشکل ٹاسک ہے۔ فردن کام کرنا، اپنے گھر اور خاندان کے لوگوں کو اس دعوت اور تحریک کی پشت پر کھڑا کرنا، اپنے رویے اور اخلاق کا وہ جو ہے وہ نمونہ بننا کہ
جس کے نتیجے میں لوگ جماعت کی طرف راغب ہوں، دین کی اس اسکیم کی طرف راغب ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے آبادی، اپنی بستی، اپنا معاشرہ، اسے اصلاح معاشرہ کی ذیل میں جماعت اسلامی نے رکھا ہے۔ خیر کی قوتوں کو غالب کرو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلو، شر کی قوتوں کے مقابلے میں خیر کی قوتوں کو طاقتور بناؤ۔ شر کے پاس حکومتوں اور ریاستوں کی طاقت ہوتی ہے، شر کے پاس بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہوتی ہے، شر کے پاس شیطانی قوتوں کی طاقت ہوتی ہے۔ خیر کے پاس کیا ہے؟ خیر کے پاس تو اللہ کا نام ہے، خیر کے پاس تو یہ خوبصورت اجتماعیت ہے، خیر کے پاس آپ کا کام ہے۔ تو جماعت اسلامی اس لیے زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کرتی ہے کہ ہر شعبے کے لحاظ سے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ دیں، اسکیم پیش نظر رہے، ہدف واضح رہے، اسی لیے خدمت کا کام کرتے ہیں، اسی لیے جو لوگوں کے مسائل کے حل کی جدوجہد کرتے ہیں، یہ ہماری تحریک سے ٹوٹی ہوئی چیز نہیں ہے۔ میں بار بار تربیت گاہوں میں عرض کرتا ہوں کہ ہم جیسے ہم نے کراچی کے ہم کی تحریک شروع کی ہے، یا ہم پانی پر اور بجلی پر اور گیس پر اور فلاں پر کام کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، یہ تو مولانا مودودی نے 1957 میں جو لائحہ ہمیں دیا تھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اصلاح معاشرہ کا کام کریں گے، تعلیم بھی پھیلائیں گے، خدمت بھی کریں گے، مسجدوں کا نظام بھی چلائیں گے، صفائی ستھرائی کا خیال بھی کریں گے، محلہ کمیٹیاں بھی بنائیں گے، بدماشوں سے روکنے کے لیے لوگوں کو منظم بھی کریں گے، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سرکاری محکموں میں جو زیادتی ہوتی ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، لوگوں کے مسئلے حل کروائیں گے۔ دفتر میں اگر کسی کا کام نہیں ہو رہا، شناختی کارڈ نہیں بن رہا، تو آپ کی ذمہ داری بنے گی کہ آپ اس کے لیے کوشش کریں گے، ایفرٹ کریں گے۔ یہ ابھی نہیں طے کیا آپ نے، 1957 میں طے کیا، اور اس سے بھی پہلے طے تھا، اس کا اعادہ کیا مولانا مودودی نے کہ یہ ہوگا ہمارا لائحہ عمل۔ ظاہر فرد ایک آدمی تو یہ سارے کام نہیں کر سکتا، اسی لیے اجتماعیت ہوتی ہے، اسی لیے نظام ہوتا ہے، اسی لیے کارکنوں کے حلقے ہوتے ہیں، پھر وہ طے کرتے ہیں کہ اس کے ذمہ کیا کام ہوگا، اس کے ذمہ کیا کام ہوگا۔ تو اس طرح سے پھر یہ اجتماعیت آگے بڑھتی ہے۔ اور جو چوتھی چیز اس میں بہت اہمیت رکھتی ہے اور سب سے زیادہ اس لیے رکھتی ہے کہ آپ لاکھ اصلاح معاشرہ کا کام کریں، آپ لاکھ لوگوں کو فردن دین کی طرف بلائیں، آپ لاکھ جو ہے وہ لوگوں کو تربیت گاہوں سے گزاریں۔ اس نظام جس کے پاس قوت نافذہ ہے وہ ایک فیصلہ کرتا ہے، آپ 1000 دن کا کام ان کے 2 دن کے کام کے برابر ہوتا ہے، اس لیے کہ طاقت کے مرکز پر وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں اور امپلیمنٹ کرانے کی صلاحیت بھی وہ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کی بھی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ یہ کام اس طرح سے سارے انجام دیے جائیں کہ بالآخر طاقت کے مراکز میں ہم